إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان سب کو اپنے سامنے سجدہ ریز دیکھا ہے، سجدہ میں پایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی 7 سال کی عمر ہے اور اپنے والد محترم کے پاس ایک صبح آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ابو جان، میں نے اس طرح کا واقعہ دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 11 ستارے دیکھے مطلب 11 بھائیوں کو دیکھا، اور ایک سورج اور ایک چاند کو مطلب جو ہے باپ اور والدہ کو دیکھا۔ علامہ قرطبی، جن کی تفسیر قرطبی بڑی مشہور ہے، وہ نقل فرماتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس وقت والدہ محترمہ تو انتقال کر چکی تھی۔ پھر والدہ کو اس سے کیوں مراد لیا؟ عبداللہ ابن عباس کی جو روایت ہے کہ والدہ مراد ہے، چاند اور سورج سے والد اور والدہ مراد ہے، تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حقیقی والدہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو تھی، ان کے انتقال کر جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ہی کی خالہ سے آپ نے نکاح فرمایا تھا، اس لیے وہ حضرت یعقوب کے نکاح میں تھی، اور خالہ ماں کے مانند بھی ہے، اور باپ کے نکاح میں آ گئی تو والدہ بھی ہو گئی، اس لیے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کے تحت جو ہے علامہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی معارف القرآن میں، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں جو ہے، اور دیگر ماہنامہ دارالعلوم سب میں مفصل خواب کی بحث نقل کی ہے۔ امت کو خواب کے بارے میں بھی بتانا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر خواب کا تذکرہ ہے۔ جیسے یہ سورت پڑھ رہے ہیں، پہلے ہی بات خواب کی ہے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں جائیں گے، وہاں بھی خواب کا تذکرہ ہے، پھر ایک خواب ہی کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نجات ملے گی، یہ سب بہت سارے تذکر ہیں۔ پھر فرعون کا قصہ، اس نے بھی ایک خواب دیکھا تھا جس کے نتیجے میں اس نے 70,000 بچوں کو ذبح کر دیا ہے۔ تو خواب ہے۔ اب خواب کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے، اور ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب جو ہے حدیث النفس، انسان دن بھر جس بات کا تذکرہ کرتا ہے، جیسے سبزی والا ہے تو وہ اپنے ٹھیلے پر کھڑا کھڑا سبزیوں کا بھاؤ بولتا ہے، بھائی اتنے میں لے لو، اتنے میں سبزی لے لو، تو وہ جب رات میں سوتا ہے تو نیند میں بھی اپنی سبزیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس کو حدیث النفس کہتے ہیں، بات اپنی ہی بولتا ہے۔ کوئی جو ہے پیسے گن گن کے سویا تو خواب میں بھی وہی جو ہے سوچتا رہتا ہے۔ ابھی میں عمرہ کے لیے ایک ٹور لے کر گیا تو ہمارے گروپ میں ایک عورت تھی، تو وہ خواب میں ہدیے دینے کی باتیں ہی سوچتی تھی۔ آپس میں ہمارے تعلقات والوں نے کہا کہ مولانا یہ تو خواب میں بھی ہدیے تقسیم کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ انہوں نے وہاں جو ہے اپنے گاؤں میں ہدیے زیادہ لیے، اب اس کی فکر اتنی ہے کہ گاؤں میں کس کو ہدیہ دینا ہے، کیا دینا ہے، بس اسی سوچ میں وہ جو ہے مغروق ہے اور ڈوبی ہوئی ہے۔ تو جو آدمی دن بھر سوچتا ہے وہی جو ہے دن بھر بولتا ہے، وہ خواب میں بولتا ہے۔ خواب کس کو کہتے ہیں؟ خواب اصل میں جب آدمی سو جاتا ہے
تو اس کا روح کا تعلق اس کے جسم سے الگ ہو کر اب وہ روح علوی سطح پر یعنی اونچی سطح پر گھومتی ہے، اور کبھی وہ جو ہے روح وہ نیچلی سفلی سطح پر گھومتی ہے۔ اب وہ روح بالکل آزاد ہوتی ہے، وہ گھومتی ہے۔ اب آدمی یہاں سوتے سوتے جو ہے وہ کہیں کہیں دور جو ہے جنت کا جو ہے نظارہ دیکھ رہا ہے، آسمانوں کی سطح پر۔ بعض آدمی دیکھ رہا ہے کہ وہ ایک دم اڑ رہا ہے، اس کے پر آ گئے، جسم سے جو ہے وہ اڑتا نظر آ رہا ہے۔ وہ آدمی سوچتا ہے، دیکھو کیسے کیسے خواب انسانوں کو آتے ہیں۔ تو خواب جو ہے جسمانی جو ہے جو اس کے اندر روح ہے وہ ہٹ کر جو ہے علوی سطح پر یا سفلی سطح پر جاتی ہے۔ یہ خواب کی تعریف ہے۔ خواب کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایک حدیث النفس ہے، آدمی دن بھر جو سوچا ہے۔ بچے بعض مرتبہ کیا ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے، اس کو مائیں ڈراتی ہیں، کتا آ گیا، بلی آ گئی، یہ آ گیا۔ اب وہ بچہ رات میں سویا ہے، اچانک سے رو پڑتا ہے، اندر چلاتا ہے، وہی خواب میں اس کو کتا نظر آتا ہے، وہ خواب میں بلا نظر آتا ہے، خواب میں اس کو جو ہے درندگے نظر آتے ہیں۔ اس کو ڈراؤ کسی بھی جانور سے نہیں، اللہ سے ڈراؤ۔ بچوں کے دل میں پہلے دن سے جو ہے اللہ کا ڈر پیدا کرو، کسی کا بھی ڈر مت پیدا کرو۔ دوسری قسم ہے خواب کی شیطانی وسوسے۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ پہلے روز سے جب سے انسان کو اللہ نے وجود دیا، اب اس کا قصہ مفصل پڑھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت ہی شیطان نے سجدہ نہیں کیا ہے، اور اللہ نے اس کو جو ہے جب دربار سے نکال دیا ہے تو وہاں اس نے عہد لیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا۔ تو اب وہ شیطان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب سو جاتا ہے تو خواب میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، خواب میں بھی ڈراؤنی شکلیں مشکل آ جاتی ہے۔ آدمی دیکھ رہا ہے کوئی بھوت ہے، کچھ پلیت ہے، کچھ بلا ہے، گھر میں کچھ آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعائیں بتائی ہیں کہ جب آدمی سوئے تو وہ دعائیں پڑھ کے سوا کرے، جس میں ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ دعا ہے، جب آدمی سوئے اس وقت یہ دعا پڑھ کے سویا کرے۔ ابن کثیر میں ایک روایت لکھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ تعویذ بنا کر اپنے بچوں کے گھوڑیوں پر ڈال دو، جو گہوارہ ہے، جو جھولا ہے بچے کا، وہ جو چھوٹے بچے ہیں اس کے اوپر یہ لگا دو، تو وہ خواب جو شیطانی جو جھٹکے ہوتے ہیں اور ڈرانے والے جو خواب ہوتے ہیں اس سے حفاظت ہو جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے، اور جن کو پڑھنا آتا ہے وہ پڑھ کے سوئے۔ نہیں آتی آپ کو دعا تو میرے پاس لکھوا لے، اور اس دعا کو روزانہ اپنے بچوں پر دم کر دے، خود بھی اپنے آپ پر دم کر کے جو ہے سو جائے، انشاءاللہ برے خواب نہیں آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں ایک بات اور مذکور ہے خواب کے سلسلے میں، معرف القرآن ہی میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب آدمی سوئے اور برا خواب دیکھے، اچانک سے ڈر گیا۔ بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے، اب وہ باپو تعویذ دورے والے سب ہوتے ہیں نا، وہ آدمی کو بیچارے کو ڈرا دیتے ہیں، وہ گھبرا دیتے ہیں، اور ڈر جائے تمہارے گھر پہ بلا ہے۔ وہ کچھ نہیں، آپ سوئے ہیں، سینے پر ہاتھ رکھ کر سو گئے، اب ایسا بھاری وزن لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھوت یا پلیت آ کے بیٹھ گیا، تو اندر چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، مجھے بچاؤ، چھوڑاؤ، یہ کرو، اور وہ کوئی چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ وہ اندر ہی اندر آیت الکرسی اور اللہ اور بسم اللہ اور یہ سب پڑھتا ہے، لیکن وہ جاتا ہی نہیں بلا۔ اب اتنا ڈرتا ہے، اتنا ڈرتا ہے، آدمی یوں سمجھتا ہے کہ اس کے گھر پر سایہ ہو گیا۔ پھر وہ باپو آئیں گے تعویذ دورے والے، وہ کہیں گے ہاں تمہارے گھر پر سایہ ہے۔ اب وہ پوری زندگی وسوسے میں پوری زندگی گزارتے ہیں، آدمی کو وسوسے میں ڈالتا ہے۔ یہ شیطانی چال ہے، یہ شیطانی حربے ہے جو انسان کو جو ہے دھوکے میں ڈال رہا ہے، وسوسے میں ڈال رہا ہے۔ اسی لیے تو سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھنے کی جو ہے تاکید کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سویا کرو تو سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کر سویا کرو، تو شیطانی جو ہے حربوں سے تم بچ جایا کرو گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب برا خواب اس طرح کا ہو جائے اور آپ ڈر جائے
اور کبھی آپ کو ڈر محسوس ہو جائے تو آپ کیا کرو، ابھی میں یہاں چند دن پہلے یہاں ہی سویا ہوا تھا، میرے خود کے ساتھ ایسا ہو کہ ایک دم عجیب و غریب خاک دے رہا ہوں اور ڈراؤنی شکل پیدا ہو گئی، کچھ نہیں، آپ جو ہے تف پر جو ہے کروٹ پر آپ 3 مرتبہ تھوک دیجئے، تھو تھو تھو، اس طرح کا تھوک مار دیجئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتلایا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جس کروٹ پر سویا ہے اس کروٹ کو بدل دے، کروٹ جو ہے اس کروٹ پر آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ ڈر گئے، آپ دوسری کروٹ بدل دیں، سو جائیے، میٹھی نیند سو جاؤں گی۔ یہ سب حدیثی عمل ہے، یہ نسخہ نبویہ ہے، اس پر عمل کرنا چاہے، نہ کہ یہ کہ کسی کے وسوسے ڈالنے کی باتوں میں آپ پھنس جاؤ اور پھر جو ہے اسی کے اندر اپنا ایمان خراب کر دو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو شیطان جو ہے دوسرا خواب، دوسرے نمبر کا، شیطان انسان پر وسوسے سو جانے کے بعد بھی ڈالتا ہے، آدمی کو بار بار وسوسے ڈال رہا ہے اور انسان اندر ڈرتا ہے، ڈراؤنی شکلیں ہیں، خطرناک شکلیں ہیں۔ تیسرے نمبر کا خواب، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشارت من جانب اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے، خوشخبری ہوتی ہے۔ کبھی آدمی خواب میں دیکھ رہا ہے اور وہی واقعہ کبھی رونما ہو جاتا ہے، وقت سے پہلے ہی اس آدمی کو خواب میں دکھا دیا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ اچھا ہونے والا ہے۔ جیسے تیسرے نمبر کا خواب ہے خوشخبری والا خواب، اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب یہ نبوت کے 46ویں حصے میں کا ایک حصہ ہے، 46 حصے نبوت کے کیے جائے۔ اور یہ جو ہے علامہ مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ جن کی معارف القرآن ہے، اس میں تو کئی اقوال لکھے ہیں، 49ویں نمبر اور کہا کہ 50واں نمبر اور 70واں نمبر، الگ الگ نمبر جو ہے نبوت کے قائم کیے ہیں۔ وہ بندے کی امانت، اس کی ولایت اور اس کی نیکی کے مطابق، اگر بندہ بہت نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے اور وہ خواب دیکھ رہا ہے تو گویا کہ اس کا 46واں حصہ، اس سے کم درجے کا آدمی ہے تو نبوت کا 49واں حصہ، اس سے اور کم درجے کا آدمی ہے تو نبوت کا 50واں حصہ، اور اس سے بالکل آخری درجے کا آدمی ہے تو نبوت کا 70واں درجہ۔ کوئی تعارض نہیں ہے، روایتوں میں بھلے ہی الگ الگ حصے نقل کیے، سب کا تعلق ایک جواب میں آ گیا کہ وہ انسان کے اوپر دار و مدار کرتا ہے۔ اب یہ بشارت والے خواب ہے، اس میں بھی آپ یاد رکھیں کہ انبیاء کرام کے خواب جو ہیں وہ ایک دم سچے خواب ہیں، وہ حجت اور دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خواب بیان کرے تو وہ دلیل ہے، وہ حجت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ منظر دیکھا اور یہ دیکھا، جیسے جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں ایک مرتبہ معراج کو گئے، ایک تو حقیقی جسم کے ساتھ گئے اور ایک مرتبہ خواب کے بھی کئی تذکرے ہیں کہ وہاں زنا کرنے والے کو یہ عذاب دیا جا رہا تھا اور چوری کرنے والے کو یہ عذاب دیا جا رہا تھا، غیبت کرنے والے کو یہ عذاب، یہ سب خواب کی باتیں اور وہ حجت ہے، وہ دلیل ہے۔ انبیاء کرام کے تمام نبیوں کے خواب حجت اور دلیل ہے، لیکن نبیوں کے بعد کسی کا خواب حجت اور دلیل نہیں ہے۔ اب ایک پوسٹر بہت مشہور ہے، ابھی 2-4 سال پہلے یہاں زکریا مسجد میں بھی سب تقسیم کر رہے تھے، وہ کوئی شیخ احمد ہے عرب میں، ان کا ایک خواب نقل کر کے پوری دنیا اس کو، کتنے سالوں سے، میں تو بچپن سے وہ پرچہ دیکھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور یوں کیا نے، وہ کیا نے، یہ کہا نے۔ یہ خواب کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے، اس کو لے کر تم گھومتے پھرو بس اور اسی کو بولتے، خواب کسی کا بھی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور جو ہے علامہ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ بعض مرتبہ انسان کو اچھے خواب دکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں بھی شیطانی چال ہو۔ اب جیسے میرا جیسا آدمی، ہم عالم ہیں، دن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اب میں اچھا خواب دیکھنے لگوں تو اندر اندر وہ میڈک کی طرح پھولنے لگوں، میں بہت بڑا ولی ہو گیا ہوں، مجھے اچھے خواب نظر آ رہے ہیں، میری تو اب ولایت بڑھتی جا رہی ہے، میں اونچے درجے کا آدمی ہوتا جا رہا ہوں۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے، آدمی کو اس میں بھی دھوکہ پڑ جاتا ہے۔ اس لیے خواب کے بارے میں بڑی تاکید کی ہے کہ آدمی خواب کو لے کر چلتا نہ رہے۔